اللہ الرحمن الرحیم۔ جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے اوقات مکروہہ کے حوالے سے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ کون سے اوقات ہیں جن میں نفل پڑھنے کی ممانعت ہے، مطلب کس وقت ہم نفل نہیں پڑھ سکتے مگر جو فرض کی قضا ہوتی ہے وہ ہم پڑھ سکتے ہیں۔ میں اس ٹاپک پہ پہلے بھی ایک ویڈیو بنا چکا ہوں، لیکن آج ہم اس کے بارے میں ڈیٹیل سے پڑھیں گے کہ کون کون سے اوقات ایسے ہیں۔ تو جو سب سے پہلے ہے وہ ہے طلوع فجر، مطلب جب صبح صادق ہوتی ہے، مطلب جب اذانیں ہو رہی ہوتی ہے اس سے لے کر فجر کے فرض پڑھنے تک، سوائے فجر کی 2 سنتوں کے، مطلب جو ہم 2 سنتیں پڑھتے ہیں اس کے علاوہ نفل پڑھنا منع ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا ہے وہ ہے فجر کے فرض کے بعد سے طلوع آفتاب تک، مطلب جب تک سورج نہیں نکلتا۔ اچھا، اس کے بعد نماز عصر کے بعد سے غروب آفتاب تک، نماز عصر کے بعد سے غروب آفتاب، نماز عصر کے بعد جب تک یعنی کہ سورج غروب نہیں ہوتا تب تک۔ اس کے علاوہ جب امام صاحب خطبہ یعنی کہ جو خطبہ جمعہ کے لیے کھڑا ہو اس وقت سنتوں کی بھی ممانعت ہے، اس وقت ہم سنتے بھی نہیں پڑھ سکتے۔ اچھا، عید کے دن نماز عید سے پہلے گھر پر اور عید گاہ میں دونوں جگہ، مطلب ہم نوافل نہیں پڑھ سکتے، نہ عید کے دن نماز عید سے پہلے اور گھر پر اور عید گاہ پر دونوں جگہ نہیں پڑھ سکتے۔ البتہ جو شخص ایسا ہے جو اشراق کی نماز پڑھتا ہے، یہ اس کا معمول ہے نوافل پڑھنے کا مسجد میں یا گھر پر، تو وہ پڑھ لے۔ اچھا، اس کے بعد نماز عید کے بعد مسجد یا عید گاہ میں نوافل پڑھنا منع ہے۔ شاید اس ممانعت کی وجہ یہ ہو کہ لوگ نماز عید سے فراغت کے بعد منتشر ہو جاتے ہیں، آپس میں ملتے ہیں جلتے ہیں، گلے ملنا، مصافحہ کرنا، تو اگر کوئی نماز وہاں نفل کی نیت باندھ کر کھڑا ہو جائے تو لوگوں میں دشواری بھی ہوگی، اس کی نماز بھی خراب ہوگی، مطلب نماز کی بے حرمتی ہوگی۔ البتہ نماز عید سے واپس آ کر گھر آ کر اگر پڑھ لے تو کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اچھا، عرفات میں جب ظہر اور عصر کی نمازیں ملا کر پڑھی جائیں تو دونوں نمازوں کے درمیان نفل پڑھنا منع ہے۔ مزدلفہ میں جب نماز مغرب و عشاء کی نمازیں ملا کر پڑھی جائیں تو دونوں نمازوں کے درمیان نفل پڑھنا منع ہے۔ اچھا، جب فرض کا وقت تنگ ہو رہا ہو تو وقتی فرض کے سوا ہر نماز یہاں تک کہ فجر و ظہر کی سنتیں بھی مکروہ ہیں۔ تو یہ سارے اوقات ہیں جن میں نوافل پڑھنا منع ہے۔ تو اللہ عز و جل ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مسئلے مسائل سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔